نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين. محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام جشن آزادی مبارک 14 اگست کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آج کے اس پروگرام کا جو مین مقصد ہے جشن آزادی مبارک اور ہماری ذمہ داریاں۔ آج اس ٹاپک پہ چند الفاظ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جشن آزادی مبارک ہم چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے آدمی تک سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس جشن آزادی مبارک کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ سب سے پہلے ایک آپ بات نوٹ رکھیں کہ جتنی بڑی قربانی ہم دیں گے اتنا ہی بڑا ہم کو اس کا پھل ملے گا، اس کا انعام ملے گا۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنے دکھ، تکلیف اور پریشانیاں کا سامنا کیا ہے، تو اللہ نے انعام بھی اس قدر بہت بلند دیا ہے۔ تمام نبیوں کے سردار کا لقب دے دیا، تمام اماموں کے امام کا لقب دے دیا، تمام انبیاء کا امام بنا دیا، سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین دکھا دیا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے جتنی بڑی قربانی ہوگی انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو ہم اس کے بعد آپ کے خلفاء کی بات کر لیتے ہیں، آپ کے صحابہ کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے صحابہ میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو سیدنا ابوبکر صدیق کی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ایک ایسے انداز میں نبھایا، تو اسی سلسلے میں ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب عطا کیا گیا۔ اگر ہم اس کے بعد بات کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قربانیوں کی۔ ان کے بعد اگر ہم بات کریں عثمان غنی کی، اگر ہم بات کریں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ اکٹھا کرنے کا بات کی تو سب صحابہ کرام اپنے گھر کا سامان لے آئے، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا۔ لیکن جب بات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان ہی لے آئے۔ وہ بہت غنی تھے، اور اسی طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت بڑے انعام کا حق ملا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں شیر خدا مولا کائنات جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر ایک کا کوئی بھائی ہوتا ہے، اور میرا بھائی حضرت علی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کر اور دین اسلام کی خدمت کے لیے جو قربانیاں پیش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعامات دیے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے مقبول ہوئے۔ تو ہم بات کرتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے بھی۔ اگر ہم بات کریں تو پاکستان بنانے میں جتنی بڑی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، اسی کے نتیجے میں ہم کو یہ آج پاکستان کے نام سے ایک ملک ملا ہے، اور الحمدللہ یہ وہ ملک ہے، بلکہ اسلاف فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2 ہی ملک ہیں جن کی بنیاد پاکستان کے، جن کی بنیاد اسلام کے نام پہ ہوئی ہے، اور وہ 2 ملک کون سے ہیں؟ ایک مدینہ المنورہ ہے، اور دوسرا ملک کون سا ہے؟ دوسرا ملک کون سا ہے؟ ذرا بلند آواز میں بولے، دوسرا ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے۔ الحمدللہ ہم اس کے باشندے ہیں،
اس میں رہنے والے ہیں. اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو اتنا خوبصورت نام، میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری رحمت علی صاحب کی عظمت کو جنہوں نے اس کا نام چنا، اور الحمدللہ اس ملک کے پاکستان کے ہم باشندے ہیں، اور اپنی ایک آزاد قومیت کے طور پر ہم اس میں اپنی عبادت، اپنے رہن سہن، اپنے رسم و رواج کے طور پر ہم اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا، قائد اعظم کے جد و جہد سے، اقبال کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے پاکستان ہم نے حاصل کر لیا. اب پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے 14 اگست کو تو ہم نے اس طرح منا لیتے ہیں، جھنڈے لگا لیتے ہیں، اپنے دل کو سجا لیتے ہیں، کپڑوں کو سجا لیتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پورا سال ہم اپنے ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، ملک پاکستان کے قوانین کی پاسداری کریں، کبھی بھی کسی بھی وقت ملک پاکستان کے قوانین کو مت توڑیں، بلکہ ہر ایک قانون کی پاسداری کریں. ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں یہ ہمارے شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، ہمارے شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے ہوئے قوانین کو ہم پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے. اس لیے تمام اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش ہے کہ ملک پاکستان کی اس ترقی میں اپنا کردار ضرور ادا کرے، اور جس طرح آج کے نوجوان 14 اگست منا رہے ہیں، خدارا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہ 14 اگست اس لیے، یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا کہ اس کو محض گلی بازاروں میں باجے اور موٹر سائیکل پہ ون ویلنگ کر کے گزارا جائے، ہرگز نہیں. کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، تو اسلام ہمیں ہرگز یہ فضول خرچی کا درس نہیں دیتا بلکہ امن و امان کا درس دیتا ہے. اسلام تو ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقہ کار پہ عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل سے قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے، اقبال کے خواب سے، سر سید احمد خان کی کوششوں سے الحمدللہ، اور جتنے بھی کابرین ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں تمام کو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو تحت نظر کشادہ فرمائے، اور ان کی قبروں پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.